ویلکم بیک. خواتین و حضرات، آج کی ڈسکشن میں ہمارا موضوع ہے فوڈ کرائسس یعنی غذائی بحران جس کا پاکستان شکار ہے. اس حوالے سے آج ہمارے پاس ماہر موجود ہیں. جمشید چیمہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ غذائی بحران کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے. جی سر، آغاز کیجئے کہ ہم اس کا شکار کیوں ہوئے. پہلے تقریباً 80 کروڑ لوگ امیر تھے اور اس میں یورپ اور امریکہ اور جاپان اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ لوگ امیر تھے. لیکن اب آپ کے آس پاس بھی آلموسٹ یو کین سے کہ دو ارب لوگ نئے امیر ہو رہے ہیں. اس میں چائنا ہے، آپ کا مڈل ایسٹ ہے، برازیل ہے، یہ رشیا ہے اور یہ ایون انڈیا اور ٹرکی وغیرہ یہ سارا. اور امیر آدمی، امیر پاپولیشن اور غریب پاپولیشن کا جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. مثلا اس وقت اگر دیکھیں چائنا ہے، چائنا میں 1 کروڑ 37 لاکھ سالانہ کار بکتی ہے، انڈیا میں 13 لاکھ بکتی ہے. اور کھانے کا بھی بالکل یہی پیٹرن ہے کہ جو پاپولیشن غریب ہے وہ آلموسٹ آدھی سے بھی کم خوراک کھا رہی ہے جو امیر پاپولیشن سے. خوراک ہے پوری دنیا میں، اس کی ٹو سم ایکسٹینٹ اس کی ڈیمانڈ بڑی ہے. ڈیمانڈ اس کی جب بڑی ہے تو اور پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑی ہے تو وہ مہنگی ہو گئی ہے. انڈیا پہلے خوراک میں خود کفیل تھا، بعد میں خوراک کی اسکیرسٹی ہو گئی. وہاں پہ منموہن سنگھ کا ایک کلاس فیلو اور دوست تھا، اکانومسٹ، وہاں میرے پاس آیا. میں نے اسے پوچھا کہ انڈیا جو ہے یہ تھا، آپ کہہ لیں کہ فوڈ میں سیلف سفیشینٹ تھا، اب کیوں کم ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ساؤتھ میں پہلے پیسہ آیا، کمپیوٹر کی وجہ سے پیسہ آیا، لوگ پڑھ گئے ہیں. تو ہوا کیا کہ پہلے جو لوگ 2 کھانے کھا رہے تھے، 1.5 کھانا کھا رہے تھے، 2.5 کھانے، جب انہوں نے 3 کھانے کھانے شروع کیے خوراک کی قلت ہو گئی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں مزدور فیکٹری میں کرنے والا وہ لنچ یا رات کا کھانا یا صبح ناشتہ، تینوں میں سے ایک چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت جتنی آپ کی گھر کی چیزیں، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، چاول ہیں، یہ جتنی بھی کچن آئٹم ہیں، دودھ ہے، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں، ان کی قیمت اگر 100 روپے کی چیز آج سے 5 سال پہلے بک رہی تھی تو آج وہ 268 روپے کی ہو گئی ہے، 268 روپیز کی ہو گئی ہے. اب اس کے مقابلے میں جب یہاں پہ آپ دیکھیں تو لوگوں کی جو انکم بڑی ہے وہ شاید ان 5 سالوں میں تقریباً کوئی 50% بڑی ہوگی. مطلب لوگوں کی اگر تو آپ انکریمنٹس دیکھیں یا لوگوں کی مزدور جو 200 روپے دیہڑی لے رہا تھا وہ آج 250 روپے لے رہا ہے. سو اس میں آپ کہہ لیں کہ اچانک لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. پرچیزنگ پاور جب کم ہو گئی ہے تو اب اس وقت جو ایشو ہے، جو فگرز اگر دیکھیں تو یہ بڑی پریشان کن ہے کہ اس وقت جو خوراک ہم پاکستان میں کھا رہے ہیں یہ دنیا سے 34%، 34% خوراک پور ہے. دنیا میں 3600 کیلریز خوراک کھائی جا رہی ہے، ہمارے پاس 2350 کیلریز پر ڈے ایک بندہ خوراک کھاتا ہے. سو اس لیول کی اتنی پور خوراک مسلم دنیا میں اگر دیکھیں تو یہ پاکستان، بنگلہ دیش، یمن اور افغانستان، صرف 4 ملک ہیں جہاں اتنی پور خوراک، اتنی ناقص خوراک کھائی جاتی ہے. سو اتنی پور خوراک کھا کے بھی اس کی اگر قیمت نکالیں، آج اگر مارکیٹ کی قیمت جس حساب سے ہماری منڈیوں میں بک رہی ہے وہ 2450 روپے کی ایک بندے کی خوراک بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو غریب آدمی نارملی اس کے 4 بچے تو کم از کم ہوتے ہیں، 4 بچوں والا بندہ جو ہے اور ایک وہ خود ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، 6 لوگوں کے، اس کا مطلب 14,500 روپے کی خوراک ہے. اور ادھر حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے پرائم منسٹر نے، اس نے کہا جی میں نے آپ کی تنخواہ 7,000 روپے کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر میاں اور بیوی دونوں کام کر رہے ہیں تو پھر وہ صرف خوراک پوری کر سکتے ہیں. اور اس کو جو سپورٹ کرتا ہے ڈیٹا، یہ مطلب یہ تقریباً $1 82 روپے پر ڈے بنتے ہیں. اب یہ بھی ایک انٹرنیشنل ڈیٹا ہے کہ جناب 24 یہاں کے 40% لوگ ہیں پاورٹی لائن سے، غربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں. اگر 40% غربت کی لائن کیا ہے کہ جو $1 فی بندہ پر ڈے سے کم انکم ہے، اس کا مطلب تقریباً وہ 82 روپے ہی کماتے ہیں. 82 روپے اگر وہ لوگ کماتا ہے ایک بندہ تو جو کماتے ہیں وہ غذا پہ، اپنی خوراک پہ خرچ، وہ غذا پہ خرچ کر دیتے ہیں. ریسنٹ جو ڈیٹا آیا ہے ورلڈ بینک کا کہ پاکستان میں غریب آدمی ہے اس کی آمدن کا 87% خوراک پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ ڈیٹا اگین اس کو سپورٹ کرتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسا خطرناک ملک بن رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ اگر پیٹ بھریں تو وہ اپنے گھر میں ایک بلب یا ایک پنکھا بھی نہیں چلا سکتے، وہ اپنے تن پہ کپڑے نہیں پہن سکتے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے. سو اس کا مطلب یہاں پہ جو صورتحال ہو رہی ہے یہ پریکٹیکل صورتحال ہے. ٹریول نہیں کر سکتے اور بچے کی تعلیم یا صحت وہ تو بالکل خواب والی بات ہے. اور اس میں سر بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ غربت کو سہ سکتے ہیں، غربت کو کسی حد تک سہ سکتے ہیں اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے مستقبل میں امیر ہو جانا ہے. میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میری بیٹی پڑھ رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، اور کل کو پڑھ گئے تو اچھی نوکری مل جائے گی، محنت کر کے ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اگر
किसी बंदे को पता है कि मैं भी गरीब हूं, मेरा बेटा भी गरीब होगा, मेरा पोता भी गरीब होगा, मेरा निवासा भी गरीब होगा, इससे बड़ी दुख वाली बात और इससे ज्यादा परेशानी वाली बात किसी बंदे के लिए हो नहीं सकती। और जिस बंदे उसकी इस मुल्क में स्टेक नहीं रहती, उसकी स्टेक्स खत्म हो जाती है, ओनरशिप खत्म हो जाती है। अगर किसी बंदे की स्टेक्स ही खत्म हो जाती है सोसाइटी में, तो उस बंदे से आप कोई भी बुरी चीज तवक्को कर सकते हैं, उससे आप मतलब डिसोन कर दे, वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाए, वो खुदकुशी कर ले। बेसिकली ये एक ऐसी टाइप की गुलामी क्रिएट हो रही है। गुलामी किसी की ओहदे के लिए हो, किसी हद तक काबिल बोले, लेकिन ये तो खुराक की गुलामी शुरू हो गई। और रोटी की गुलामी, रोटी की गुलामी में तो इंसान दहशतगर्दी पे भी उतर सकता है, दहशतगर्दी भी उतर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। सो ये जो बात करते हैं कि रहमान मलिक और दूसरे लोग जो अमन व अमान कायम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जनाब ये बातें बड़ी दूर की बातें हैं। अब मुहज़्ज़ब दुनिया में खुराक की किल्लत नहीं होनी, खुराक की अफोर्डेबिलिटी इशू है। ये बात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है कि अगर मुल्क में खुराक थोड़ी हो, लोग इस बात को समझ लेंगे खुराक थोड़ी है, हमने थोड़ा खाना है, हमने बांट के खाना है, या ज्यादा कर लेंगे, यील्ड बढ़ा लेंगे। वो इशू नहीं है। इस वक्त 5 मिलियन टन 50 लाख टन गंदम पड़ी है जो वाफर है, जो बाहर भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन गरीब आदमी आटा खरीद नहीं सकता। यहाँ पे चावल वाफर है, बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास चावल नहीं है। चीनी पिछले साल 100 रुपए किलो तक खरीदता रहा है, इस वक्त भी उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। दूध यहाँ पे इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसे हैं, लेकिन जब माँ रात को दिन को सुबह उठते हुए अपने सगे बच्चे को दूध में पानी डाल के देती है, वो अल्लाह पहले मिला के लाता है, माँ बाद में दोबारा मिलाती है और चीनी डाल के उसमें थोड़ा सा चलो इसका पेट भर जाए, तो इसका मतलब है कि उस माँ के जज्बात को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके साथ क्या बीत रही है। कीमत साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे किसी सियासी सूरमा ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी सियासी जमात के मंशूर में मैं फूड क्राइसिस का तज़किरा नहीं सुन रहा, कभी मैंने नहीं देखा। क्या ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए? सर जी अखा बंद ही होनी, आप सही मिलन डे उन्होंने खाण नूं ते सानू दुध च पानी पा मिलन डे, अगों बच्चे भी इहो ਜਿਹੇ होने। वेखो फिर हकीम साहब मझ नूं दुध पियाउण, मैं की ते कहंदे पतला दिता, एक चक्कर होर लवाउणा। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जैसा कि अभी आपने सुना कि एक क्लास ऐसी है जिसमें इजाफा हो रहा है, वो 2000 रुपए किलो भी दूध खरीद लेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कभी बॉदर नहीं किया कि बिजली का बिल मुझे पर यूनिट कितने में पड़ रहा है। वो 1 मैन 1 एयर कंडीशनर फैमिलीज यहां पर मौजूद हैं। एयर कंडीशन तो साड़ी सोच तो बहुत बाहर है जनाब, असीं ते हत्थ वाली पक्खी नूं थोड़ी बर्फ बन के नहीं करन देंदे। वोट क्यों देता है तू बगैर? वोट क्यों देता है तू? आप बताएं ना, आप क्या कर रहे हैं यहां पर? तो यही